بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بات کی تھی فطرت کی۔ دور زوال میں فطرت کو نئے پہلوؤں پر دریافت کرنا، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا اور فطرت میں نئی ایجاد پیدا کرنا دور زوال میں ناگزیر ہے، ناگزیر۔ تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کیسے ہو جائیں۔ دور زوال میں کوئی زوال قوم کی طرف کوئی بھی ان کی جو اپنی تہذیب ہوتی ہے اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، ان کو قصہ پارینہ قرار دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک سڑی ہوئی چیز، بوسیدہ چیز جس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، ایگزسٹنس نہیں ہے، تو ان کی طرف کون دیکھے گا؟ اب اس قوم بحثیت مجموعی قوم کا یہ قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اس مانی ہوئی تہذیب کو فطرت کے ساتھ، یعنی نئی آواز یا دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کریں، اس بنیادی اپنے نظریے اور تہذیب کو اجتماعی۔ ایک اصل الاصول میں بتاتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سے۔ مان لیجئے انسان ہے، میں ہوں انسان۔ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی اگر میں کسی کو کہوں، آپ کسی سے کہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، مجھے انسان نہیں پتہ، تو انسان کی تھوڑی شکل بنا دیجئے کہ سب سے حساس جو پارٹ ہوتا ہے انسان کے جسم میں، یعنی جسے ہم پہچان سکیں گے انسان ہے، تھوڑی تصویر بنا دیں گے آپ۔ تو اگر کوئی شخص تصویر بنانا شروع کر دے اور تصویر میں سب سے پہلے وہ انتڑیوں کو بنائے، اس کے بعد ایک بازو بنا لے، اس کے بعد ایک ناخن بنا لے، اس کے بعد جو ہے کوئی ٹانگ کا کوئی حصہ ہے، پیر سمجھ لیجئے، اس طریقے سے منتشر حالت میں وہ تصویر سامنے رکھے گا تو قیامت تو آ جائے گی، لیکن انسان کی وہ انسان کا مکمل تعارف نہیں ہو پائے گا کہ بھائی انسان ہوتا کیا ہے۔ دوسری تصویر اس میں یہ ہے کہ ہم انسان کا سب سے جو حساس اور سب سے اہم اور اونچا اور بلند وہ کیا ہے حصہ، وہ سر ہے انسان کا، یعنی چہرہ ہے انسان کا۔ سب سے پہلے ہم جب تصویر بنائیں گے، شکل بنائیں گے، امیج بنائیں گے، تو سب سے پہلے ہم اس کو سر رکھیں گے، بعد میں دو بازو ہیں، دھڑ ہے، اور دو اس کی ٹانگیں ہیں، تو مکمل شکل بن گئی۔ اب اگر اسی کو مثال کو لے لیجئے کہ انسان کا ہیومن باڈی ہے، پوری انسان ہے، وہ اپنا قیام چاہتا ہے یا زندہ رہنا چاہے گا، تو اس کی زندگی کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ اس کا سر باقی رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے سب سے زیادہ اس فطری اصولوں پر، یہ اصل الاصول ہے انسان کے زندہ رہنے کا، کہ ہم انسان کا جو حساس حصہ ہے وہ تو سر ہے، گردن ہے، گردن کو کٹنے سے ہم نے بچانا ہے۔ ہماری جو اجتماعی کوشش ہوگی، یعنی ہم نے اس بنیاد پر، اس بات پر متفق ہونا ہے، جمع ہونا ہے کہ ہم نے انسان کے سر کو کٹنے نہیں دینا۔ یہ وہ بنیادی اصل الاصول ہے اور فطرت ہے، یہی تو فطرت ہے نا۔ مان لیجیے سر ہی کٹ گیا اور ہم لگے، مان لو سر کٹ گیا، اب ایک بندہ اس کے ناخن کی تعریف میں لگ جائے گا، دوسرا کہے کہ نہیں گھٹنے بہت اہم ہوتے ہیں، تیسرا کہے کہ نہیں زبان تو ٹھیک تھی وہ تو کٹی گئی ہے، تیسرا کہے کہ نہیں دل بہت حساس ہوتا ہے، چوتھا کسی اور پارٹ کو۔ تو تاعمر قیامت کی صبح تک انسان کو ہم نہیں بچا سکتے، انسان کو پھر سے قائم نہیں کر سکتے، انسان کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو فطری طریقہ تھا اس کو زندہ کرنے کا وہ تو سر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے فطرت پر، یہی فطرت میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے فطرت کیا ہے کہ اس وقت ہمارا جو اجتماعی سر ہے، ہماری تہذیب کا، میری اور آپ کی، وہ سر کٹ چکا ہے۔ جب سر کٹ جاتا ہے کسی بھی انسان کا تو اس کے جو باقی پارٹس ہیں باڈی کے، وہ آپ سڑنے لگ جاتے ہیں، گلنے لگ جاتے ہیں، مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم وہی اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں اس مجموعی اور اجتماعی تہذیب کا جو ٹرانسنڈنٹل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم فطرت سے ہٹ گئے، فطری اصولوں سے ہم نے انحراف کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ جزیات کی خدمت میں۔ نہیں، یہ جو تہذیب تو تھی، یعنی جو پورا ایک نظام الفکر اور نظام العمل پورا تو تھا، یہ کل، اس کل کو ہم نے کھو دیا۔ ہم کس کی خدمت میں لگ رہے ہیں؟ کون سی خدمات ہیں؟ ہم جزیات کی خدمات ہیں۔ وہی سر تو نہیں ہے، چلو ایک پارٹی نے اس کا بازو تھام لیا، ایک نے ٹانگ تھام لی، ایک نے گردے تھام لیے، لیکن نہیں جانتے کہ بھائی سر ہی نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ سے آپ مردہ ہیں۔ مردہ چیز کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ چیز فطری یہ ہے کہ
کہ ہم متفق ہو جائیں اس فطرت پر۔ وہ فطرت کیا ہے کہ ہمارا سر کٹا ہوا ہے، پہلے ہم اس سر کو ڈھونڈیں، اور انسان کی اس باڈی پر، ہیومن باڈی کی جو پہچان تھی وہ سر ہے، وہ چہرہ ہے، اس کو ہم فٹ کرنے کی کوشش کریں مل جل کر۔ یہ فطری اصول ہے انسان کے زندہ رہنے کا۔ اس طریقے سے قومیں، تہذیبیں مر جاتی ہیں۔ تو دور زوال میں اس وقت ہمارا یہ ہوا کہ میری آپ کی جو پہچان ہے وہ کیا تھا؟ وہ اجتماعی سر تھا، وہ قیام تھا۔ اب ہمارا تہذیب کا اجتماعی سر کٹ چکا ہے۔ فطرت یہ ہے، اس میں اب یہ ہوتا، افتاد یہ پڑتی ہے، ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے جسم پر ہمارا سر نہیں ہے، اس کو سمجھیں، ہمارے جسم پر، میرے جسم پر میری گردن نہیں، اس وقت گردن کسی اور کی ہے، ہم اس کو پہچان بھی نہیں رہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، میری ایک اپنی تہذیب ہے بھائی۔ پھر اس نے کیا کہ اس کٹے ہوئے سر پر ایک ایسا سر لایا، جب لوگوں نے اس کو دیکھا اس سر کو، تو وہ جو ہے وہ حیرت زدہ ہو گئے، مطلب پہچاننے سے انکار کر دیا کہ اگر محبت یہ ہے جانا تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے۔ وہ والا مسئلہ ہے کہ بھائی تمہارا یہ چہرہ اگر ہے تو مجھے اس چہرے سے کوئی واقفیت نہیں ہے، کوئی آشنائی نہیں ہے، اور میں آپ کو قبول ہی نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہوا کہ مطلب یہ ہوا کہ جو اس تہذیب کے ترجمان تھے، انہوں نے اس تہذیب کی غیر فطری ایسی ترجمانی کر دی کہ سننے والوں نے ہاتھ جھاڑنا شروع کر دیا کہ نہیں، ہم اس تہذیب کو، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو خود ہی ایک جگہ پر قائم نہیں ہیں، آپ ایک بات آج کریں گے، کل اسی بات سے مکر جائیں گے۔ آپ کی جو تعویلات اور تعبیر ہے، آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ تو ہے ہی اللاجک، ہم اس کو کیسے مانیں؟ تو انہوں نے ایک سر تو دے دیا، لیکن اس کو ایسے انہوں نے تصور کیا کہ یہ سر تو کسی اور دنیا کا ہے، ہم تو اس دنیاوی زندگی میں رہ رہے ہیں۔ اور اس میں تھوڑا اور وضاحت ہو جائے اس کی، مطلب کھل کر، کہ جو بھی ریپریزنٹیٹیوز تھے اس تہذیب کے، انہوں نے اس پورے نظام الفکر اور نظام العمل کو کیا کر دیا کہ اس دنیا سے اس کو ہٹا کر آخرت پر اس کو بغیر دنیا سے گزرے ہوئے لے کر چلے گئے کہ نہیں، یہ تو آخرت کے لیے ہے۔ او بھائی، آخرت میں تو جانا تھا، وہی لوگوں نے انکار کر دیا۔ بھائی آخرت میں تو جانا تھا، لیکن ابھی تو ہم زندہ ہیں، وہ سر کدھر ہے؟ تو یہ اللاجک ایک تعبیر تھی، حالانکہ یہ ایک بنیادی اصولوں میں سے تھا کہ ہم، یہ آخرت ہے، وہ تو بنیادی پلر ہے ہمارے، لیکن ایک فطری تعبیر اور فطری ترجمانی ہم سے نہ ہو سکی۔ تو اس سر کو، جو آرٹیفیشل سر ہم نے لگا رکھا تھا ترجمانوں کا، ان کو پہچاننے سے لوگ انکار کر گئے۔ تو دور زوال میں جو ناگزیر کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فطری، اور فطرت کیا ہے کہ پہلے اس سر کو لانے کی کوشش کریں مل جل کر، یکجا ہو کر۔ اور جو اس وقت جو سر موجود ہے، اجتماعی جو ہمارا جسم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو مزاج بن رہا ہے، مجموعی نظام، ٹھیک ہے نا، کلیکٹیو، اس کے ساتھ ہم اپنے اس مانے ہوئے عقائد اور نظریات اور جو تہذیب ہے، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا شروع کر دیں۔ جو چیز محبت ہے، مان لیجئے فطرت ہے، آپ اس محبت پر پابندی لگا دیں گے تو گویا آپ فطرت سے کٹ گئے۔ دوسری کوئی شے ہے، کوئی دوسری چیز لے لیجئے، اگر وہ فطرت میں ہے، دشمنی ہے، یہ بھی آپ کی فطرت ہے، دشمنی سے آپ پیچھے رہ جائیں گے، گویا آپ غیر فطری طریق پر دنیا کو چلا رہے ہیں، ایسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، جیسے کہ میں نے کل میں چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں کہ موسیقی ہے، اگر یہ فطرت ہے، آپ اس پر پابندی لگائیں گے، لیکن الٹرنیٹ لانا پڑے گا آپ کو، الٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کو یوں دھتکار دیا جائے گا تم کسی اور دنیا کے ہو، اس دنیا میں جا کر آپ اپنی تہذیب کو قائم کریں، بہرحال اس دنیا میں آپ کی تہذیب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو میں نے اور آپ نے کام کیا کرنا تھا کہ جس تہذیب کو اور جس نظریے کو میں اور آپ قبول کر رہے ہیں، یعنی جس کی بنیاد وحی ہے، میرا اور آپ کا کام ایک ہی ہے کہ اس کو اتنی فلسفیانہ اور حکمت کی بنیاد پر اتنا وسیع کریں کہ لوگ ناچتے اس کی طرف آئیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہمارا اس تہذیب کو ماننے والا جو وحی پر مبنی ہے، ہر بندہ فلسفر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس سے فلسفی نکال دی، فطرت سے الگ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وقت کام ہے کہ ہم فطرت کے ساتھ، بار بار میں کہہ رہا ہوں، فطرت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں، جدید جو جتنے بھی مقتضیات ہیں، جو تقاضے عائد ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کریں۔ دنیا فطرت پر ہے، جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں
ان سوالات کا، فطری سوالات کا جواب قرآن ہے، کلام ہے، یہ فطرت ہے۔ حق اور فطرت ایک ہی چیز ہے، ہم اس فطرت کے راستوں کو کھولیں، بس یہ کام کرنے کا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے اور بات ہوگی۔